अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों, आज का मौजू जो है ना वो ये है कि थोड़ा सा हराम और हलाल, इस पे बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की गपशप होगी, थोड़ी सी होगी 5-7 मिनट की, तो ज़रा तवज्जो से सुनना। मेरा ज़िंदगी का जो है ना एक ज़ाती तजर्बा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है ना। आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसमें कमेंट्स करना और लाइक करना, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपने कमेंट्स में बताना है कि मकसद है कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी या पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो मैंने एक निचोड़ निकाला है और अपना ज़िंदगी का एक तजर्बा है, उसमें मैंने देखा है मुख्तलिफ़ वाक़यात भी सुने, मुख्तलिफ़ लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना बड़े बड़े दानिशवर और जो मोटिवेशनल हैं उनकी भी बातें सुनी हैं। तो मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है कि अगर कोई बंदा, चाहे वो किसी गवर्नमेंट मकसद है कि महकमे में जॉब करता है, चाहे वो सिविल में करता है, चाहे कोई काम नहीं करता, कोई ड्यूटी नहीं करता, वैसे मतलब है कि कोई ज़िम्मेदार है या कारोबारी है, दुकानदार है, तो दोस्तों बात ये है कि जो मैं बात कहने वाला हूँ वो ये है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं जनाब लोगों का खून पीऊँ, मकसद है कि खून पीने से मुराद आप कहेंगे कि ये खून भी लोग पीते हैं, तो खून पीने से मुराद ये है कि मकसद जैसे आप कर लें किसी महकमे का नाम नहीं लेता बहुत सारे महकमे हैं जो रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं, और मकसद है कि बड़े मज़े मज़े से कोठियाँ, बंगले और गाड़ियाँ लेके फिरते हैं। तो कोई भी हो, मतलब किसी महकमे का नाम नहीं ले रहा, ना किसी हेट कर रहा हूँ। मेरा जो बात करने का मकसद है वो ज़रा कोशिश करना समझने की। चीज़ ये है कि एक बंदा अगर मकसद उसके पास कोई मुकदमा आ गया, चले फ़र्ज़ कर लें कि मकसद अदलिया है या पुलिस वाले हैं या वापडा वाले हैं या कोई इस तरह और है इदारा, कोई पोस्टिंग ब्रांच है किसी महकमे की, कोई प्रमोशन ब्रांच है तो मकसद है कि उसने मतलब कोई भी काम करना है, किसी की प्रमोशन करनी है, किसी की पोस्टिंग करनी है, किसी का कोई और काम है, मतलब कोई भी इदारा है, तो वो दूसरे किसी जूनियर से या किसी गरीब से पैसे लेता है फिर काम करता है। मतलब कोई महकमा है, कोई इदारा है, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ चलती है ना क्लर्क समझ लें, किसी महकमे का क्लर्क समझ लें, अगर वो पैसे लेके काम करता है ना, तो दोस्तों मैं बड़ी एक अजीब किस्म का जाना मकसद है कि एक अजीब किस्म का तजर्बा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि अगर आप पैसे लेके काम करते हैं ना और मुसलसल आप लेते जा रहे हर बंदे से पैसे खा रहे हैं, लोगों से पैसे लेके खा रहे हैं, आप एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि ये बंदा कितना मजबूर होगा, कितना जो है ना मकसद है कि इसने कर्ज़ लिया होगा या किसी बच्ची का, बेटी का इसने जेवर बेचा होगा, कोई जानवर बेचा होगा, इसके ज़रिया मुआश क्या है, या इसका जो है ना मकसद है कि कैसे ये ज़िंदगी गुजार रहा है, आपने एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, और आप पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से और खाए जा रहे हैं, लोगों से लिए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं। तो मैंने जो ज़िंदगी में देखा है ना, किसी महकमे का ऐसा बंदा, क्रिप्ट बंदा जो इस किस्म के काम करता है, मैंने उस बंदे की जो पिछली उम्र है ना, मकसद 40, 45, 50, 60 पे गया, उसकी पिछली उम्र में मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं और मैंने बड़ी साइलेंट किस्म की ऑब्ज़र्वेशन की है, किसी को कहा नहीं है। मैंने बड़े तरीके से लोगों से पूछा है कि आप क्या करते थे, कौन सी जॉब करते थे, फिर आप मतलब क्या क्या करते रहे, बड़े तरीके से उनसे पूछा। बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू लिए हैं, मतलब गपशप में मतलब पूछा है। तो आप दोस्तों यकीन करें कि जो रिश्वत लेता रहा, जो लोगों से पैसे लेता रहा, जो लोगों पे जुल्म करता रहा, ये जो खून पीने वाला मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ये है कि अगर आप लोगों के खून पीते रहे, लोगों से पैसा निकालते रहे, आपको ये सोच भी नहीं थी कि यार इस बंदे के पीछे क्या हालात हैं, इसके बच्चे भूखे तो नहीं बैठे थे, इसके जनाब घर में शाम का आटा था या नहीं था, या मिसाल के तौर पे कोई इनके पास पैसे थे कपड़े लेने के लिए, या कहाँ रहते हैं, मतलब कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं सोचा और आप लेते जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो बंदा एंड जो है ना, उसका एंड का इतना बुरा होगा ना
اتنا برا. اور آپ بھی یہ آبزرویشن کر کے دیکھیں، جب مرے گا نا تو اس کی شکل، یہ جو لوگ منہ دیکھتے ہیں نا، تو وہ تو اسلام میں ایک الگ سے کوئی ہوگا، مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن یہ جو اینڈ پہ لوگ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسلامی کو ہوگا، سنت اگر ہے یا کس طرح کا، وہ ایک الگ سے وہ اگر کوئی ایسا میرا دوست میری ویڈیو سن رہا ہے تو وہ مجھے ذرا گائیڈ کر دے کہ وہ اس میں مطلب منہ دیکھنا، یہ جو جنازہ ہوتا ہے اس کے بعد منہ دیکھتے ہیں، تو وہ اگر سنت ہے یا کس حساب سے، وہ ذرا مجھے گائیڈ کر دے، اچھی بات ہے، چلو میرا علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، لوگ کوئی 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ساری زندگی لوگوں پہ ظلم کرتا رہا ہے، اس نے بڑا لوگوں کا خون پیا ہے، بڑے اس نے ظلم کیے ہیں، تو کیا اگر مرا ہے تو اس کے منہ پہ نور تھا یا کہ مرتد ہو کے مرا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں یہ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ بندہ اسی طرح کے ظلم کرے گا نا، تو ایک تو اس کو جلدی موت نہیں آئے گی، ایک تو وہ جناب مرتے مرتے بھی جو ہے نا ذلیل ہو کے مرے گا، خود بھی ذلیل ہوئے گا اور اس کی اولاد اور اس کی بیوی بچے بھی ذلیل ہوئیں گے، مطلب عرصہ دراز تک مطلب بیڈ کیس بن سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کو 10 قسم کی بیماریاں لگی ہوں گی. ایک آدھی بیماری تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، اس کو ایٹ اے ٹائم آپ دیکھیں گے ہائپر ٹینشن اس کو ہوگی، بلڈ پریشر اس کو ہوگا، شوگر اس کو ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دمہ بھی اس کو، استھما بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آئے دن اس کو کبھی کوئی ہرنیا کا مسئلہ ہو گیا، کبھی ہیمورائڈ بواسیر وغیرہ کا ہو گیا، کبھی جو ہے نا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ باقی کی زندگی جو ہے نا وہ عذاب میں گزار کے مرے گا. اور مرتے دم بھی جو ہے نا اس پہ جو ہے نا جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا، جب تک سورۃ یاسین نہیں پڑھی جائے گی، اس ٹائم تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی. لوگ بیٹھے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور اس کے بعد جا کے کہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اس کی جان نکل جائے. لیکن جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ضروریات کو کم کر کے، مقصد ہے کہ خود کم کھا لینا، اپنی ضرورتوں کو جو ہے نا مقصد ہے کہ برداشت کر لینا کہ چلے خیر ہے، میری خیر ہے، میری خیر، اور دوسروں کا کوئی نہ کوئی بھلا کرنا، اس کے لیے اچھا کرنا. تو ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے جن کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ اینڈ تک وہ ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے خیر خیریت سے رہیں گے، اور آخر جانا تو ہے. لیکن یہ جو جس طرح میں نے وہ کمپیئر کر رہا تھا، ابھی آپ اس کو اگر کمپیئر کریں گے کہ جی وہ کافی عرصہ بیمار رہا، یا مثال کے طور پہ بیڈ کیس بن گیا، مختلف بیماریاں ہوں گی، اور جو ہے بڑا خوار ہو کے مرا، اور اس کی نسبت جو دوسرا بندہ ہوگا جو اچھے کام کرتا رہا، آپ دیکھیں گے کہ موت اس کو بڑے آرام سے آ جائے گی. اس کو جو ہے نا بہت زیادہ خواریاں نہیں دیکھنی پڑیں گی، بہت زیادہ خود بھی خوار نہیں ہوگا، نہ دوسروں کو خوار کرے گا، بڑے خیر خرید کے ساتھ چلتے پھرتے. یہ لوگ عام کہتے ہوتے ہیں، پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا چلتے پھرتے ہی لے جانا. تو وہ جو دعائیں اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے، تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھائی بیڈ پہ لیٹ جائیں گے تو کون خیال کرے گا. ٹھیک ہے نا. بیڈ کیس جب بن جاتا ہے، چاہے وہ جو ہے نا جتنا بھی رشتہ آپ کا کلوز ہو، آپ اولاد ہیں، تو آپ کا باپ اگر بیڈ کیس ہو گیا تو آپ اس کی کیئر نہیں کر سکیں گے، جس حساب سے ہونی چاہیے نا آپ نہیں کر سکیں گے. جتنی بھی آپ کچھ کریں، لیکن یہ کہ آپ اس میرٹ پہ نہیں جائیں گے جتنی کیئر وہ اپنی زندگی میں خود کرتا تھا. اپنے کپڑے صاف رکھنا، منہ دھونا، برش کرنا، مسواک کرنا، نماز پڑھنا، مطلب اپنے جوتے صاف رکھنا، اپنے کپڑے صاف رکھنا، ٹھیک ہے، ساری چیزیں وہ آپ اس حساب سے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ اتنی خدمت اس نے اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی کر لی ہو. لیکن میرا جہاں تک ایک ذاتی طور پہ خیال ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں یہ ایک ذاتی ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یہ اگر اچھی لگے تو اس کو آپ لائک کریں، اگر آپ کو بری لگے تو آپ اس کو ڈس لائک کریں. لیکن چیز یہ ہے کہ ظلم کرنے والے مرتے بھی ہیں نا، تو وہ اسی جہان میں عذاب اور مصیبتیں جو ہے نا اور تکلیفیں گزار کے مرتے ہیں. اینڈ پہ جب تک ان کے اوپر صورتیں نہ پڑھی جائیں، قرآن پاک نہ پڑھی جائیں، ان کی جان ہی نہیں نکلتی. اور دوسرے لوگ جو نیک کام کرتے رہے، اچھے کام کیے، صالح کام کیے، نمازیں پڑھی اور اچھا کام کیا، نہیں، اور وہ چلتے پھرتے ہی نکل جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. اور آپ بھی اس چیز کو اس پوائنٹ کو ذرا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نوٹ کریں کہ کون کون کیسے کیسے مرے، ٹھیک ہے. یا نیکسٹ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یار فلاں بندے کو تو مطلب ہے کہ یہ بیماری، وہ بیماری، فلاں فلاں فلاں، آپ اس کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کسی طریقے سے، تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا مطلب وہ فوکس کریں، تھوڑا اسٹڈی کریں اس کو کہ وہ جو ہے نا کیوں ہے اس طرح. تو آپ دیکھیں گے کہ دوستوں اس نے بہت سارے ظلم کیے ہوں گے. جب آپ ظلم کریں گے، آپ کی نیت ہر ٹائم ہی غلط ہے، تو بہت سارے مسئلے ہوں گے.
میں یہ نہیں کہتا، ویسے ہی انسان تو بیسیکلی جو ہے نا غلطیوں کا جو ہے نا پتلا ہے، کہتے ہیں جو انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ خطاؤں کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن انسان پھر توبہ طیب ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، لیکن پھر بعض کا بندے کو پتہ نہیں چلتا، غلطی کر لیتا ہے۔ غلطیاں ہونا یہ کوئی مطلب یہ وہ بات نہیں، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایک مستی ہوتی ہے، جان بوجھ کے کرتے رہنا، ظلم کرتے رہنا، مسئلے مسائل کرتے رہنا، پریشان کرتے رہنا اور دوسروں کو دکھ دیتے رہنا۔ جو دوسروں کو دکھ دے گا وہ خود بھی کسی جان میں دکھی ہو کر مرے گا۔ تو دوستو بات کافی لمبی ہوتی جا رہی، بہرحال میرا جو مقصد سمجھانے کا ہے کہ جو اگر برے کام کریں گے، لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، تو آپ اسی جہان میں خود بھی ذلیل ہو کر مریں گے، اور اگر آپ اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو آپ کے اوپر جو ہے موت بھی آسان ہوگی اور آپ یہاں سے خیریت سے جائیں گے، اور اگلے جان بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اور جو نیو سبسکرائبر ہیں، جو نیو آئے ہیں میرے چینل پہ، تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن خاص طور پہ آپ لوگ پریس نہیں کرتے ہوئے۔ مجھے یہ بہت سارے دوستوں سے شکوہ ہے، بڑے کلوز میرے دوست ہیں، تو ان کو جو ہے نا مقصد ہے کہ ہم لوگ وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، لیکن بہت قریبی دوست ایسے ہیں جنہوں نے بیل آئیکن پریس نہیں کی ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، بیل آئیکن پریس کریں، نوٹیفیکیشن آتی رہتی ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ ٹائم تھوڑا 2 2 2.5 منٹ 3 منٹ دیا کریں ایک دوسرے کو، تو جب آپ کسی کو ٹائم دیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ رپلائی ملتی رہے گی۔ لیکن یہ صرف امید رکھ کے بیٹھے رہنا کہ جی میں تو کسی کو ٹائم نہیں دے سکتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور دوسرے آپ کو ٹائم دیں گے، یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ کوشش کریں، ہمت کر کے تھوڑا ٹائم دیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، دیکھنے کا شکریہ، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔